عربی کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا آنا ضروری ہے. مطلب رضوی صاحب کو عربی آتی تھی؟ جب ہمیں گرامر ہی نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل درست ہے؟ بخاری شریف کے نام کی بھی کوئی کتاب ہے اور وہ کتاب وہی ہے جو امام بخاری نے لکھی تھی. پوری دنیا کے اہل سنت مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری ہے. آپ نے کہا کہ امام بخاری کو ہم اس وجہ سے مان رہے ہیں کیونکہ اہل سنت ان پہ متفق ہے, تو پھر ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کیوں کہتے ہیں کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا؟ اہل سنت ان کے ولایت کے قائل ہیں, پوری کی پوری اہل تو سنت. ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں میں نے کہا کیا میں نہیں مانتا. میں اولیاء کرام جن کو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام, اور اولیاء کرام میں ان کو مانتا ہوں, اولیاء اللہ نہیں. کہتے ہیں کہ انہوں نے 2009 میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. میں نے ان کا وہ مناظرہ سنا ہے, اس میں ویسے وہ جملہ یہ والا کہیں بھی نہیں کہتے کہ جو چشتی رسول اللہ کہا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے. پیر میرعلی شاہ صاحب نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں. آپ نے میرعلی شاہ صاحب کا ذکر کیا, ان کے حوالے سے تو آتا ہے یہ انہوں نے نہیں کیا بلکہ حاشیے لکھنے والے نے یہ بات کی. وضاحت تب مانوں گا میں, احمد بریلوی وضاحت دے گا, اشرف تھانوی دے گا. گستاخی بھی تو تب مانے نا جب آپ کے سامنے آگے چشتی رسول اللہ. میرے سامنے تو آئی بھی ہے نا. نہیں انہوں نے خود آگے تو نہیں پڑھایا نا کہ اعلیٰ حضرت اگر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گئے ہیں اس کتاب کا. اعلیٰ حضرت نے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات, سبا سنابل جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو وہ عبارت اس ٹائم پتہ نہ ہو جس ٹائم انہوں نے سبا سنابل کے حوالے سے اپنی اسٹیٹ. جن کو آپ نے اعلیٰ حضرت بنایا ہوا ہے, محدث بنایا ہوا ہے, یہ نہ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں نہ کسی کی کتابیں پڑھتے ہیں, چپ کر کے آپ کو ریفر کر دیتے ہیں. اتنے بونگے ہیں یہ. بھائی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھا نہیں. اب تھوڑی دیر پہلے آپ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ترجمہ ہے اس پہ میں بغیر عربی گرامر سمجھا میں آنکھیں بند کری ان کے ترجمے کو مانتا ہوں. وہاں پہ آپ نے واضح کفر کا فتویٰ لگایا ہے, ٹھیک ہے, غلام قادیانی پہ. ہاں, لیکن یہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے بھی ہیں, ان بزرگوں کے ماننے والوں کو بھی مانتے ہیں, ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں, ان کو چندہ بھی دیتے ہیں. جب وہ قادیانی دجال ہے اور یہ ان سے بڑے دجال ہیں, ان کے پیچھے پھر نماز کیسے؟ پہ تاریخ کبیر کا ایک حوالہ دیا ہم جاتا ہے. کہہ رہے ہیں بخاری شریف, مسلم شریف, آپ تاریخ کبیر امام بخاری کی نہیں ہے, تاریخ کبیر ہے. ٹوٹل بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ مشرک ہوئے, پھر مشرکوں کے پیچھے نماز کیسے جائز ہے؟ آپ باقی مسائل پہ بھی دیوبند, بریلوی, مکتبہ فکر اور اہل حدیث کی گرفت کرتے ہیں, لیکن کفریہ عبارات کے حوالے سے آپ کا سیدھا صاف موقف ہے. لیکن اہل تشیع کی جو کتابوں میں کفریہ باتیں لے کے ہیں نا, ہم بیان کر دیں گے. پہلے شیعہ کے مکتب کو آپ سمجھیں, میں اپنی منجینی شیعہ کے ہاتھوں ٹھکوانا چاہتا ہوں. وہ کیا وجہ ہے کہ آپ سلمان مصباحی صاحب اور سعد حسین رضوی صاحب سے تو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ شخصیات جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں پانی بھی نہیں پینے دیتی, وہ آپ کے دروازے تک آئے, لیکن ان کی باری آپ بیچ میں شرائط لے آتے ہیں, لیکن ان کی باری ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل دھوکہ دیا جا رہا ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. آپ ایک ایک کو ویڈیو میں تو جواب دے رہے ہیں, وہی جو گھنٹہ اپنے آدھا گھنٹہ ویڈیو میں جواب دینا, آدھا گھنٹہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے تو میں تیار ہوں نا, بڑے سے ویڈیو بنوائیں, چھوٹے کا لیول نہیں ہے نا. اگر لیول نہیں ہے تو جواب کیوں دے رہے ہیں؟ مفتی صاحب مجھے گمراہ نہیں سمجھتے, نہ مفتی تقی عثمانی صاحب مجھے گمراہ سمجھتے ہیں. یہ اب کس بہا پر بات؟ تو یہ بھی کہیں نا, میں ہوں سعد رضوی, ٹی ایل پی کا امیر, اس میں کوئی شک نہیں, انجینئر نکل بار. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ رہے ہیں. عنایت الحق شاہ صاحب جو رکن شورا ہیں ٹی ایل پی کے, شمالی پنجاب کے امیر ہیں, ان کے بقول آپ بھاگ رہے ہیں. بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے آفر دیتا ہوں کہ سعد رضوی اس آفر پہ واپس آ جائیں, اپنے اس چیلنج پہ آ جائیں, میں انتظار کر رہا ہوں یہاں, آ جائیں. مطلب سعد رضوی صاحب آج بھی اگر آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو آپ, وہ خود انہوں نے چیلنج دیا تھا, میں نے ایکسیپٹ کیا تھا, میں قائم ہوں اس کے.